ایک خاص مہینے کا آغاز شہر خوبصورت روشنیوں اور فانوسوں سے سجا ہوا تھا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ایک چھوٹے سے محلے میں 12 سالہ ریان اپنی چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ریان بھائی، میں بھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، عائشہ نے جوش سے کہا۔ ریان مسکرایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن آدھا دن کا روزہ رکھ سکتی ہو۔ ان کی ماں نے سحری کے لیے بلایا۔ گرما گرم دودھ، کھجوریں اور روٹی کا خاص ذائقہ تھا۔ کھانے کے دوران ان کے والد نے کہا، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان صبر، مہربانی اور دوسروں کی مدد کا مہینہ ہے۔ ریان نے غور سے سنا۔ وہ اس رمضان میں کچھ خاص کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ کیا۔ ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل فجر ہے کی نماز کے بعد ریان اور عائشہ اپنے والد کے ساتھ مسجد گئے۔ امام صاحب نے صدقہ دینے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ رمضان میں ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی عظیم ثواب لاتا ہے۔ یہ سن کر ریان نے غریبوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اور عائشہ نے کھانے کے چھوٹے پیکٹس بنائے، جن میں کھجوریں، بسکٹ اور جوس تھے۔ چلو، ان کو ضرورت مندوں میں بانٹتے ہیں، عائشہ نے خوشی سے کہا۔ انہوں نے ایک بوڑھے فقیر کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ریان نے آگے بڑھ کر اسے کھانے کا پیکٹ دیا۔ چچا، یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ ریان کے دل میں ایک خاص خوشی محسوس ہوئی، جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ رمضان کا اصل مقصد اگلے دنوں میں ریان اور عائشہ نے نیکی کا کام جاری رکھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور اپنی ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ ایک دن ریان نے ایک لڑکے کو مسجد کے باہر اکیلا بیٹھے دیکھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور وہ اداس لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ریان نے پوچھا۔ لڑکے نے آہستہ سے کہا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ریان نے فوراً گھر جا کر اپنے والدین کو بتایا۔ ان کی ماں نے کھانے کا ایک بڑا ڈبہ تیار کیا اور ان کے والد نے کچھ پیسے دیے۔ جب ریان نے لڑکے کو کھانا دیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ شکریہ ریان، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ شب قدر کی برکتیں جب رمضان کے آخری دن آئے تو مسجد میں رش بڑھ گیا۔ ریان، آج شب قدر ہو سکتی ہے، ان کے والد نے سرگوشی کی۔ آج کی نیکی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ریان اور عائشہ نے رات بھر دعا کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ ان کی رہنمائی کرے۔ عید کے دن ریان اور عائشہ نے کپڑے پہن کر خوشی خوشی باہر نکلے، لیکن سب سے پہلے وہ بلال کے گھر گئے اور اسے تحائف دیے۔ بلال کی ماں نے کہا، تم نے ہمیں سب سے بہترین عید کا تحفہ دیا، مہربانی۔ کہانی کا سبق: رمضان کی اصل خوبصورتی